وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ تبدیلی کیسے آئے گی؟ صرف ووٹ ڈالنے سے تبدیلی آ جائے گی یا ہمیں اپنے آپ کو بھی بدلنا چاہیے؟ سمر من اللہ صاحبہ، کروڑوں بچے پاکستان میں سکول نہیں جاتے اور الٹریسی، جہالت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جن فرسودہ رسم و رواج کے خلاف آپ ڈاکومنٹریز بنا کے عوام میں شعور اجاگر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، کیا ان رسوم و رواج کو ختم کرنے کے لیے تعلیم کا فروغ بھی بہت ضروری نہیں ہے؟ دیکھیے جی، سب سے اہم تو میرے خیال سے تعلیم ہی کا فروغ ہے، لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گی جی کہ ایک ایس ٹی پی آئی کی ریسرچ تھی، اس کے مطابق انہوں نے یہ لکھا تھا کہ ایک غریب کو ہم تب تک خود مختار یا امپاور نہیں کر پائیں گے جب تک پرو غریب یا پرو پور ریفارمز نہیں انٹروڈیوس ہوں گے، اور اس میں جو سب سے بڑا اور اہم ایک ریفارم ہے وہ لینڈ ریفارم ہے۔ جب ہم اس فرق کی بات کرتے ہیں غریب اور امیر کی، تو یعنی کہ آپ جواد صاحب کو سیکنڈ کر رہی ہیں؟ جی، اور ساتھ ساتھ جی یہ جو رسمیں بار بار پریکٹس ہوتی ہیں، اس کی نہ ہمارے کلچر کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ یہ کوئی پنجاب کی رسم ہے، نہ پختونوں کی رسم ہے، بلکہ یہ ایک خاص سوچ کو سمبلائز کرتی ہے، اور وہ سوچ ضروری نہیں کہ تعلیم کے ساتھ اس میں انلائٹنمنٹ آ جائے، کیونکہ میں نے اس طرح کے لوگ بھی دیکھیں جو کہ پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں لیکن وہ جرگوں میں یہ فیصلے دیتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو آپ بدل صلہ میں دیں۔ تو میرے خیال سے جب لینڈ ریفارمز آئیں گے تو ایک غریب جو ہے وہ بھی طاقتور ہوگا، اور جیسے دور دراز کے علاقوں میں ہم دیکھتے ہیں، سندھ میں آپ یقین کیجئے کہ پنو آکل سے آگے جہاں میں گئی تھی، اس گاؤں میں اسکول کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، مطلب وہ بچی اگر بچ بھی گئی اس ظالمانہ رسم سے تو اس کے لیے یہ امید ہی نہیں تھی کہ وہ کسی اسکول میں جا کے تعلیم حاصل کر سکے گی۔ تو میرے خیال سے تو جی اس سسٹم کو بہتر کرنا بہت ضروری ہے، لیکن ہم یہ جو سمجھتے ہیں کہ صرف ووٹ دیں گے اور اچانک ایک نیا پاکستان ایک دم سے بن جائے گا، ہمیں تھوڑا سا سب سے پہلے اپنے آپ کی رسپانسبلٹی بھی اٹھانی ہوگی۔ جب ہم سیالکوٹ جیسی جگہ میں 2 لڑکوں کو بے دردی سے مرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، وہ تو لوگ ہیں نا، وہ تو میں ہوں، وہ تو عام لوگ ہیں، تو ہم کیوں یہ نہیں سوچتے کہ ہم اس ظلم کے خلاف بھی اگر آواز اٹھاتے ہیں تو وہ بھی ایک تبدیلی کی طرف قدم ہے۔ اچھا، آپ نے لینڈ ریفارمز کی بات کی، جواد صاحب، جنرل ایوب خان کے زمانے میں لینڈ ریفارمز ہوئی تھیں، پھر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں بھی لینڈ ریفارمز ہوئی تھیں، تو 2 دفعہ تو لینڈ ریفارمز ہوئی ہیں، اس کے باوجود ہم لینڈ ریفارمز کی بات کر رہے ہیں، وائی؟ دیکھیں، اصل میں تو بات وہی آ گئی کہ ہم نے اس وقت جو بات ہو رہی ہے، بلکہ اس وقت کیسر مگالی صاحب اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں، اس وقت آج کل وہ صدر پنجاب میں تھے، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ لینڈ ریفارمز اب ہونے کی اس سسٹم کے اندر گنجائش بھی ہے کہ نہیں، اور کتنی ہے گنجائش، کیونکہ اب انڈیویجول لینڈ اونرز اور بڑے لینڈ اونرز، اور جس طرح مثال کے طور میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے اس وقت بہت بڑا ایک عجیب و غریب مجھے واقعہ پتہ چلا کہ یہ جو صدرن پنجاب ہے، یہاں پہ جو گنے کی کاشت ہوتی ہے، اس کا جو سوکروز کانٹینٹ ہے وہ 2.5% زیادہ ہے اس گنے سے جو ناردرن پنجاب میں ہوتا ہے، لیکن مزے کی بات ہے کہ شوگر ملز والوں نے آپس میں وہ کر کے ایکا کر کے انہوں نے جو گنے کی قیمت ہے وہ جو کیجز کے حساب سے وہ ایک ہی رکھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بڑے کام کرتے ہیں، گنے کو رکھ چھوڑتے ہیں، وہ جب سوکھ جاتا ہے تو اس کو اس وقت خریدتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر فرض کریں ہم دیکھا جائے کہ کاشتکار کو فائدہ ہوگا اگر یہ جو شوگر مل والے اس کو پورا پیسے دیتے ہیں اور صدرن پنجاب کی کاشتکار کو فائدہ ہوگا، تو مزے کی بات ہے کہ اس میں زیادہ تر جو کاشتکار ہے وہ بہت کم ہے جو انڈیویجول رہ گیا ہوا ہے، وہ زیادہ تر بڑے لینڈ اونرز کے پاس ہیں، تو فائدہ پھر ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ایک ہی کلاس کو ہو رہا ہوگا۔ تو ہمیں یہ بہت انٹریکیٹ قسم کی چیزیں ہیں، ہمیں بہت دھیان سے دیکھنا پڑے گا کہ اب ایون جہانگیر ترین صاحب ہوں، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں، چاہے وہ چودھری شجاعت صاحب ہوں، یا کوئی اور پیپلز پارٹی کے اتنے سارے لوگ ہیں، مجھے نہیں پتا ان میں سے کتنے لوگ شوگر ملز کے اونرز ہیں، تو وہ یہ سارے جو ہیں یہ آخر کار تو یہ ہی ہے نا، انہوں نے جو گنے کی قیمت کے پیسے دینے ہیں کاشتکار کو، اسی پہ اس کا گھر چلنا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ گنے کے کاشتکار کا حل کیا ہے اس وقت؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم لینڈ ریفارمز کی بات کرتے ہیں تو سائنٹیفک بنیادوں پہ کریں اور ریسرچ اورینٹڈ ہو۔ یہ آپ نے جو بات کی ہے، آپ نے جہانگیر ترین صاحب اور نواز شریف صاحب اور پیپلز پارٹی سب کو
रगड़ा लगा दिया है। नहीं जनाब, मैं ये कह नहीं रहा नहीं, हूँ, आपने सही बात किया है। मैं अब सिर्फ इनकी- मैं जानना चाह रहा हूं कि अब जो नौजवान आपकी बात सुन रहे हैं वो वोट किसको दें? मैं समझता हूँ कि रूलिंग क्लास जो है ना वो एक ही है एक्चुअली। एक बड़े मजे की एक छोटी सी बात और करूंगा। ये जो एलीट है ना, एलीट सोसाइटी और एलीट इनका आपस में जो ताल्लुक होता ये है कि कुछ अरसे के बाद जो है ना, अब मिडिल क्लास आजकल जो है वो तब्दीली की तरफ देख रही है। तब मिडिल क्लास है कितनी पाकिस्तान में? 10 से 15% होगी। मतलब इससे ज्यादा क्या होगी मिडिल क्लास? मिडिल क्लास तो स्क्वीज कर रही है। और मजे की बात है कि अब लोग जो है वो सबसे मुझे खौफनाक बात ये लगती है कि लोग अपना घर नहीं बना सकेंगे, इतनी कीमतें हो गई हैं जमीनों की। अब जो अपने बापों के घर में रह रहे हैं मिडिल क्लास के, लो मिडिल क्लास के लोग, वो अपना घर बनाने का नहीं सोच सकते। मतलब मैं खुद देख रहा हूँ कि 2-2, 3-3 बच्चे अच्छे भले नौकरी वोकरी करते वरते भी अपने बाप के घर में रह रहे हैं। ये ऐसे नहीं होता था पिछले जनरेशन में। आगे बड़े बड़े क्राइसिस आने वाले हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो रूलिंग क्लास है, एलीट जो है ना, ये मूव करती है एक्चुअली। कभी इंडिविजुअल्स जो है वो एलीट के अंदर दाखिल होते हैं, कभी जो वो ग्रुप्स की शक्ल में भी दाखिल होते हैं, जब उनका प्रेशर ग्रुप्स बनते हैं। इसमें मिडिल क्लास जो है उसकी बारी है। लेकिन ये मिडिल क्लास जो है, अगर ये वर्किंग क्लास के साथ मिल के ये बेसिकली पाकिस्तान के असल मसाइल का हल नहीं करना चाहती, तो ये क्या करेंगे कि ये कुछ इनमें से चले जाएंगे पार्लियामेंट में और वहां जाके वही कुछ करेंगे। ये आप जो मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास के अलायंस का सबक पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा सबक है। ये तो सबसे जरूरी है जी। इसकी मिसाल भी दिखाएं, बताएं ना दुनिया में कहां पे ऐसा हुआ है। एक्चुअली वर्किंग क्लास के प्रॉब्लम्स को समझ के उनके सोल्यूशंस के लिए काम करना पड़ता है, और उसके लिए आपको पता है मन भी मारना पड़ता है, अपने साथ भी कुर्बानी भी देनी पड़ती है। ऐसा लोग करते नहीं। लेकिन मैं एक एक्सटेंड थोड़ा सा करूंगा। देखिए, ये जो लोग हैं ना, जो जाएंगे पार्लियामेंट में, तो ये वैसे ही हो जाएंगे जैसे पार्लियामेंटेरियंस होते हैं। मैं उसकी मिसाल देता हूं आपको। मैं जब छोटा था तो मुझे कहा जाता था पुलिस बड़ी बुरी होती है। भाई पुलिस बुरी क्या मतलब होती है? मेरा भाई वो पुलिस में चला जाएगा तो वो भी वही कुछ कर रहा होगा, मतलब विद सम एक्सेप्शंस जो बाकी पुलिस वाले कर रहे हैं। इसके अंदर पुलिस का जो निज़ाम है और जिस पाकिस्तान के जिस तरह के पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रक्चर के अंदर वो पुलिस काम कर रही है, सारे लोग उसी तरह के हो जाएंगे, ज्यादातर लोग ऐसे हो जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि रेडिकल बुनियादों में जब तक सोसाइटी चेंज करने की बात नहीं की जाती, और स्पेशली जब तक आप तबकाती बुनियादों में बात नहीं करते, जो कि पूरी दुनिया में नहीं हो रही। देखिए, इंडिया में 80 करोड़ गरीब लोग हैं। 1991 से लेके 2013 तक कैपिटलिज्म ने उधर नहायत मतलब बड़ी जबरदस्त मिडिल क्लास पैदा की है, 45 करोड़ की। लेकिन 80 करोड़ लोगों का क्या करेंगे वो? मतलब उसका भी तो बताइए ना, कि वो जो आपको पता है पॉवर्टी लाइन क्या है इंडिया की? 28 रुपए पर डे पर पर्सन। 28 रुपए पाकिस्तान के बनते हैं 50 रुपए। 50 रुपए पर डे पर्सन पे हम तीनों या हम चारों रह सकते हैं। हम मिडिल क्लास के, हमें पता नहीं इन चीजों का। लेकिन मैं नहीं समझता कि जो सिस्टम से दुनिया में चल रहा है और जिस तरह ग्लोबल इकोनॉमी को देखा जा रहा है, जिसकी वजह से जोर लगा के लोगों की रिसोर्सेज को एक्वायर किया जा रहा है, उस जाके अपने फौजें भेजी जा रही हैं, वहां पे वो पड़ाव करती हैं, फिर वो इर्द गिर्द के इलाकों को कॉर्डन ऑफ करती हैं, फिर वो आपस में लड़ाती हैं लोगों को। ये चलता रहेगा। और तो फिर मल्टीनेशनल कंपनी अपने वेपन बेचती हैं। बिल्कुल बेचती हैं जी। इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा, बल्कि अमेरिका में रिसेशन के वक्त, जब अमेरिका में रिसेशन था, अभी भी है वैसे तो 8% अनएम्प्लॉयमेंट इस वक्त अमेरिका के अंदर है। तो अमेरिका के अंदर जब रिसेशन था, सारी कंपनीज जो है वो जिसे कहते हैं ना डी इन्वेस्टमेंट कर रही थी, मतलब इन्वेस्टमेंट वापस लेनी थी अपनी। उस वक्त अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा जो कंपनियां कमा रही थी वो असला साज कंपनियां थी, और दुनिया में असला बेच रही थी। एक मुझे वक्फा लेना है। जवाद अहमद साहब जो है बड़ी एंटी कैपिटलिस्ट और एंटी फ्यूडल बातें कर रहे हैं, और हम तब्दीली की बात कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि ये जितनी भी पार्टियां तब्दीली के नारे लगा रही हैं, इनमें जो रूलिंग क्लास है वो दरअसल एक ही है। नाम भी इन्होंने कुछ लिए हैं, आप इनसे इख्तलाफ तो करेंगे, लेकिन हकीकत क्या है इसका फैसला आप इलेक्शन के दिन ही कर सकते हैं। एक वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। वक्फे के बाद कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदेद। कैप्टन वजीह अरशद साहबा, अब जो बच्चियां, स्टूडेंट्स, नौजवान लड़कियां आपकी बातें सुन रही हैं, हो सकता है उनमें से भी बहुत सी ये सोच रही हों कि ये देखें, ये कैप्टन वजीह अरशद अगर पाकिस्तान आर्मी में ऑफिसर बन सकती है तो हम क्यों नहीं बन सकती? तो उन्हें क्या करना चाहिए कि वो भी आपकी तरह एक आर्मी ऑफिसर बन जाए? ये भी तो एक तब्दीली है ना, कि बजाय कि आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, आर्मी में आ जाए। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी तब्दीली है बल्कि। और हमारी जो आबादी है इस वक्त मोर देन 50%, 50% से ज्यादा अगर खवातीन हैं, और इतना इम्पोर्टेंट रेशो है ये हमारी, मतलब इसका मतलब है कि हम खवातीन एक इम्पोर्टेंट रेशो है हमारी आबादी का। सो दे डू हैव टू प्ले अ रोल। उनको कोई ना कोई तो रोल अदा करना ही है, ठीक है। तो वो जिस तरह हमारे अर्बन एरियाज में हम देखते हैं वो भी कर रही हैं,
اور میں یہ نہیں کہوں گی کہ صرف تعلیم یافتہ یا صرف وہ ایک شاید ہم یہ ایک پرسیپشن نہیں بنانا چاہ رہے کہ تعلیم یافتہ یا پھر ایک کوئی اگر آپ کوئی پروفیشنل ہی ہیں تو آپ کوئی رول ادا کر رہی ہیں، کوئی کردار ادا کر رہی ہیں. نہیں، میرا تو یہ بھی خیال ہے کہ جو خواتین ہیں ہمارے دیہاتوں میں ہیں، ہمارے دستکاری میں ہیں، ہمارے ہینڈی کرافٹس میں تو امپورٹنٹ رول ہے ان کا، اکانومی میں اتنا امپورٹنٹ رول ہے، ہمارے ایکسپورٹس میں حصہ لے رہی ہے. تو آبویسلی وہ ایک ہر طبقہ اور ہر قسم کی عورت جو ہے اس کو وہ رول ادا کر رہی ہے. پہلی بات تو یہ کہ وہ کر رہی ہے. دوسری بات یہ کہ ہاں اس سے ایک سٹیپ آگے بھی جانا ہے، تعلیم بھی حاصل کر کے اور اس سے بھی آگے سٹیپ جا کے پھر ظاہر سی بات ہے آپ ایک پروفیشنل بن کے پھر آپ زیادہ ایک رول ادا کر سکتے ہیں، جس کو ہم یوزلی اسکلڈ لیبر فورس یا اسکلڈ ایجوکیشن یا پھر پروفیشنل ایجوکیشن کہتے ہیں. تو اس وقت اس طرف تھوڑا سا رجحان لانے کی ضرورت ہے. اور باقی جس طرح پہلے بھی شروع میں بات ہوئی کہ جس طرح باقی پروفیشنز ہیں تو پاکستان آرمی آبویسلی اور ایک کانسیپٹ بن بھی چکا ہے اب کہ جب ہم باہر نکلتے ہیں یا ہم کہیں پہ جاتے ہیں پبلک پلیس پہ تو اور اگر آپ یونیفارم میں ہو تو یو فیل پراؤڈ کہ آپ کے پاس لڑکیاں آتی ہیں، بچیاں آتی ہیں اور آپ سے پوچھتی ہیں کہ کس طرح جایا جا سکتا ہے، کہ آپ کو دیکھ کے کہ ادر دین ڈاکٹرز یا پھر ڈاکٹرز بھی بلکہ کہ آپ ہیں. اور جب ہم میڈیا پہ دیکھتے ہیں جس طرح ڈیفنس ڈے شوز میں اور سب جگہ پہ ہماری فائٹر پائلٹس دکھائی جاتی ہیں ایئر فورس کی، ہمارے آئی ٹی سیکٹر میں اور مختلف اور شعبوں میں پاکستان نیوی کی آفیسز دکھائی جاتی ہیں. تو ایک یہ رجحان ہے جو کہ بن رہا ہے خواتین کا اور بننا چاہیے. اور جب ہم اپنی فیکٹس اینڈ فگرز بھی دیکھتے ہیں پاکستان آرمڈ فورسز میں تو ہمارے جو اپلائی کرنے کی اپلیکیشنز ہیں وہ بھی بڑھتی جا رہی ہیں. ہمارے پاس ہزاروں میں اپلیکیشنز آتی ہیں جس میں سے کچھ 100 جو ہے وہ سلیکٹ ہوتے ہیں، میل کیڈٹس بھی اور فیمیل بھی، اور پھر وہ اپرچونٹی آپ کو ملتی ہے کہ آپ آگے آ کے جوائن کریں. تو ایک ہے رجحان جو کہ بہت ہی پازیٹیو ہے ٹورڈز آرمڈ فورسز اور وی وڈ ویلکم کہ اور خواتین آئیں اور جوائن کریں. جب تک عورتیں گھر سے باہر نہیں نکلیں گی تبدیلی نہیں آ سکتی. سمر یہ بتائیں کہ ہم بات کریں کہ ہمیں اپنے آپ کو بھی بدلنا ہے، ہمارے اندر وہ ایسی کون سی کمزوری ہے، کامن کمزوری پاکستانی قوم میں، جو کہ ہم کہہ سکیں کہ یہ ہماری ایک قومی کمزوری ہے، اجتماعی کمزوری ہے، جس کو کہ ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے، ختم کرنے کی ضرورت ہے؟ ہم جی باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں، باتیں بناتے ہیں، کنسپیرسی تھیریز بناتے ہیں، کمروں میں بیٹھ کے انہی پہ تجزیے کرتے ہیں، انہی پہ یقین کرتے ہیں. سوچیں اس وقت میں اگر باہر نکل کے ہم کچھ کام کریں پریکٹیکل تو ملک بہت بہتر ہو سکتا ہے. تو یہ میرے نزدیک تو جی ہم لوگ کی جو یہ کنسپیرسی تھیریز، باتیں کرنا ایک دوسرے کے پیچھے، اس چیز کو بہت زیادہ ہوتا ہے. جیلسی پتہ نہیں جی، لیکن میرے خیال سے اپنے کام سے کام رکھنا ہمارے کلچر کا حصہ نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں صرف ایک بات کرنا چاہوں گی. ابھی جواد صاحب جو انسٹیٹیوشنز کی بات کر رہے تھے، امید افراد میں اس لیے ہے حامد صاحب کیونکہ اگر پولیس کا سسٹم انسٹیٹیوشن بھی ٹھیک کام نہیں کر رہا تو ہمارے نزدیک اس طرح کے نام ہیں جیسے حکم خان تھے جو کہ بام ڈسپوزل میں شہید ہوئے، صفت غیور شہید ہیں، ملک سعد شہید ہیں. یہ وہ امید کی کرنیں ہیں ہمارے ملک میں جو کہ اگلی جنریشن کے لیے ایک انسپریشن ہے کہ ایک فرد اپنے ملک کے لیے کس لیول کی قربانی دے سکتا ہے. اور اگر پارلیمنٹ ہے اس سے بھی تبدیلی آئے گی اگر ہم لوگ اپنے ووٹ کو سوچ سمجھ کر دیں، کیونکہ تبدیلی اب عورتوں کے آپ کیس میں دیکھ لیں کہ بہت پرو ویمن لیجسلیشن ہوا تھا جو کہ تبدیلی کا ایک سٹیپ ہے. تو ان چیزوں کو بھی ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ اس تبدیلی کا ایک سب سے بڑا فیکٹر ہم خود ہیں. اور ہمیں جی جواد صاحب، آپ نے اپنے گانے کے ذریعے کبھی تبدیلی لانے کی کوشش کیا کہ نہیں کہ جس میں تبدیلی کا پیغام ہو، کوئی ایسی چیز ہے؟ جناب تو بہت سارے سانگز ہیں اس طرح کے، بلکہ آج کل تو میں کام بھی زیادہ تر اسی طرح کے سانگز پہ کر رہا ہوں. تو میں آپ کو بلکہ ایک سانگ سناتا ہوں، یہ خالصتاً تبدیلی کے بارے میں. نہ تیرا نہ میرا ہے سب کچھ خدا کا ہے، پھر کیا لڑائی ہے پھر کیا تماشا ہے. یہ تیرا نہ میرا ہے سب کچھ خدا کا ہے، پھر کیا لڑائی ہے پھر کیا تماشا ہے.
خدا کی ہے دولت خدا کی زمیں ہے، کچھ کو نہیں اس نے سب کو یہ دی ہے۔ بشر جو بھی دنیا میں پیدا ہوا ہے، یہ اس کی ہے دولت، یہ اس کی زمیں ہے۔ غلط ہے یہ تقسیم خدا کی نہیں ہے، یہ انسان کی اپنی بنائی ہوئی ہے۔ غلط ہے یہ تقسیم خدا کی نہیں ہے، یہ انسان کی اپنی بنائی ہوئی ہے۔ سب کچھ جب اس کا ہے تو پھر یہ سب کا ہے، کیوں کچھ نے اس سب پر قبضہ کیا ہے؟ یہ تیرا نہ میرا ہے، سب کچھ خدا کا ہے۔ پھر کیا لڑائی ہے، پھر کیا تماشا ہے؟ اس طرح مل مل کے جینا بھی کیا ہے؟ یہ تقسیم بدلنے کا وقت آ گیا ہے۔ اٹھو چلو آگے بڑھو، اٹھو چلو آگے بڑھو، جاگو میرے دوستو، اپنے حق کے لیے تم اٹھو، باطل کو باطل کہو، جب تک کہ حق سچ نہ ہو، کسی کے نہ آگے جھکو، کسی سے بھی تم نہ ڈرو، ہے انسان برابر سبھی، سب کا ہے سب کچھ کہو، سب کا ہے سب کچھ کہو۔ بہت اچھے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ آپ کا جو ایک گانا ہے، اس میں واقعی تبدیلی کے علاوہ اصل انقلاب کا پیغام اسی میں چھپا ہوا ہے۔ اگر کوئی سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ جواد صاحب، کیپٹن وجیہ ارشد صاحبہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، سمر من اللہ صاحبہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور جواد احمد صاحب نے آخر میں اپنے مخصوص انداز میں آپ کو ایک انقلابی گیت سنایا ہے۔ اس میں جو پیغام ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور تبدیلی جو ہے اس کے لیے ووٹ بھی ضرور ڈالیں، ووٹ بھی اس کا ایک طریقہ ہے، لیکن ووٹ ڈالنے سے پہلے کچھ اپنے آپ کو بھی بدلیں۔ جن کمزوریوں کی طرف اشارہ کیا سمر من اللہ صاحبہ نے، ان کو دور کریں، میں بھی دور کروں، آپ بھی دور کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔